حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجلس شہادت صادق آل محمد میں شرکت فرما کر یقیناً جنت میں اپنے مکان کو مستند کر لیا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان آمین آمین آمین۔ اللہ۔ اور میں اسی کے ساتھ بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی مہک ہیں جعفر صادق، اسلام کی مہک ہیں جعفر صادق، واہ، ایمان کی چمک ہیں جعفر صادق۔ جعفر صادق، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شکریہ، محبت، مہربانی۔ اور بس میں اب دعوت دے رہا ہوں ہمارے مقبول ترین شاعر، مقبول ترین ناظم ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جازیب صاحب کو کہ شکریہ اے ناظم فرش ازا، واہ، شکریہ اے ناظم فرش ازا، فرش ازا، جعفر صادق بھی دیتے ہیں دعا۔ ماشاء اللہ، آمین آمین اللہ آمین۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ محترم ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ سبحان جزاک اللہ۔ اللہ جزاک اللہ، جازیب بہت صاحب، خوب جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوب۔ آمین آمین آمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی صل اللہ محمد۔ میں آج کی اس مجلس کا آغاز کرتے ہوئے التماس کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں۔ جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ میں آج سورہ بقرہ کی 155 سے 157 کی آیات کا ترجمہ، تلاوت و ترجمہ بسم اللہ۔ شہادت حاصل کروں گا۔ یہ بہت پہلی آیت میں تو پروردگار نے کہا کہ میں ضرور بضرور لوگوں کو آزمائش میں ڈالوں گا، اور کس طرح سے آزمائش میں ڈالیں گے تو اس کا بھی وہ ہے، اور پھر اس کا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں پھل دوں گا، اور اس میں اگلی آیت میں کہ کون ہے صبر کرنے والے اور کیا پھل ملے گا۔ تو یہ تین آیت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صلوات من ربہم رحمہ اولئک هم المہتدون۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ ہم بظور تمہیں خوف، بھوک، جان و مال، پھلوں، انسان میں سے کسی نہ کسی طرح ضرور آزمائیں گے۔ بے شک۔ پروردگار نے یہ خوف، بھوک اور جان و مال، پھلوں، جو اولاد بھی ہو سکتی ہے اور بھی ہو سکتے ہیں، تو اگر ہم ان چیزوں کو سب کو دیکھیں تو پوری کائنات میں کربلا کا ایک واقعہ واحد ایسا نظر آتا ہے جس میں پروردگار نے طوفان وعدہ رسالت پر تمام آزمائشیں ڈالی تھی، اور ان میں وہ سبحان سب اللہ۔ بے شک بے شک۔ والے اگلی آیت میں کہتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے کہتے ہیں شکوہ نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں بلا شبہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے اتنے خلوص سے پروردگار کے لیے کام کرتے ہیں کہ وہ خوشی ہوتی ہے کہ اب ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں سے ہم آئے تھے، اور کیا اجر ملے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہ ورحمۃ سبحان اللہ، اولئک هم سبحان اللہ۔ المہتدون۔ پروردگار کہتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں کہ ان پر خاص عنایت ہے اور رحمت بھی ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ہمارے آج کی اس مجلس کے بانی ہیں ہمارے ہر دل عزیز جناب انجینئر تعظیم کاظمی صاحب۔ ماشاء اللہ۔ آپ تمام
شرکا سے التماس کروں گا ہمارے انجینئر صاحب کے مرحومین، ان کے اہل خانہ کے مرحومین، آپ تمام شرکا کے مرحومین، میرے مرحومین، بالخصوص ہماری ملت جعفریہ کے مرحومین جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین محمد وجیل فرج۔ میں اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا سلام کے لیے ہمارے آج کے بانی مجلس جناب انجینئر عظیم کاظمی صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ تمام حاضرین و ناظرین کا بہت شکریہ۔ میں 4 شعر پہلے پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد منقبت کے چند شعر پڑھوں گا، اجازت دیجیے پلیز۔ بسم اللہ۔ ظلم صادق پہ جب عیاں ہوں گے، ظلم صادق پہ جب عیاں ہوں گے، سرخ پھر ساتوں آسمان ہوں گے، سرخ پھر ساتوں آسمان ہوں گے، ہوں گے گھائل سبھی علی والے، سبحان اللہ۔ ہوں گے گھائل سبھی علی والے، علی والے، غم سے بدحال 2 جہاں ہوں گے، غم سے بدحال 2 جہاں ہوں گے، گھر میرے مجلس امام صادق کی، گھر میرے مجلس امام صادق کی، کربلا والے سب یہاں ہوں گے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کربلا والے سب یہاں ہوں گے، تعظیم پرسا دیتے ہیں آج ان کو ہم، پرسا لینے صاحب زمان ہوں گے، سرخ پھر ساتوں آسمان ہوں گے۔ درود بر اللہم صل علی محمد۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ منقبت کے چند شعر پیش کروں۔ بسم اللہ۔ آل نبی کے علم کا وارث چلا گیا، ہائے ہائے ہائے۔ آل نبی ہائے کے ہائے۔ علم کا وارث چلا گیا، باقر کا نور سعد کے اطہر چلا گیا، باقر کا نور سعد کے اطہر چلا گیا، قرآن کی تفسیر کا ایک باب ہوا بند، قرآن کی تفسیر کا ایک باب ہوا بند، ہر دور کا عظیم مفسر چلا گیا، ہر دور کا عظیم مفسر چلا گیا،
منصور کی ستم گری تاریخ بن گئی، منصور کی ستم گری تاریخ بن گئی، اہل ولا کی آنکھ کا گوہر چلا گیا، اہل ولا کی آنکھ کا گوہر چلا گیا، جعفر کے علم سے جو اجالے تھے ہر میں کہیں اور سے بیٹھ جاؤں، کوئی بات نہیں، بیٹھ۔ جعفر کے علم سے جو اجالے تھے ہر طرف، اب وہ چراغ نور کا محور چلا گیا، اب وہ چراغ نور کا محور چلا گیا، اللہ اکبر، ماتم میں ہے فرشتے بھی عرش بری پیار، ماتم میں ہے فرشتے بھی عرش بری پیار، دنیا سے آج دل پر چلا دنیا سے آج سعد کے دل بر چلا گیا، کاظم کی اس یتیمی پہ روتے ہیں دو جہاں، کاظم کی اس یتیمی پہ روتے ہیں دو جہاں، صبر و رضا کا ایک سمندر چلا گیا، صبر و رضا کا ایک سمندر چلا گیا، باطل کے سامنے نہ جھکایا کبھی بھی سر، باطل کے سامنے نہ جھکایا کبھی بھی سر، حق کا علم اٹھائے دلاور چلا گیا، حق کا علم اٹھائے دلاور چلا گیا، مختار سے ارشاد، تعظیم پوچھ دنیا سے غم دل سنبھال کر، تعظیم پوچھ دنیا سے غم دل سنبھال، اس جرم میں معصوم کو زہر ہے دیا گیا، کس جرم میں معصوم کو زہر ہے دیا گیا، آج نبی کے علم کا وارث چلا گیا، درود پڑھے محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر زندہ صاحب، باد، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء ماشاء اللہ اللہ، ماشاء اللہ تعظیم عظیم صاحب، صاحب بہت خوبصورت کلام آپ کا، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم شکریہ، بہت ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت سے مہربانی، میں بہت اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا ہمارے ایک بہت خوبصورت پڑھنے والے جناب ڈاکٹر آفتاب زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں سبحان اللہ۔ اور بارگاہ امام میں ہدیہ کلام پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر آفتاب زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ السلام، پہلے 3 شعر پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کے، ملاحظہ کیجیے گا۔ ارشاد۔
کہ رہنما قتل ہوا ختم قیادت نہ ہوئی، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، بہت رہنما اچھا، قتل واہ ہوا ختم بہت قیادت نہ اچھا ہوئی، مصرع ہے، واہ 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 ایک واہ، امام اور بڑھا ختم امامت نہ ہوئی، سبحان اللہ ایک امام اور بڑھا ختم امامت نہ ہوئی، بہت بے شک سبحان اللہ جسم روندے گئے پامال شریعت نہ ہوئی، جسم ہاں روندے گئے پامال شریعت شریعت نہ نہ ہوئی، ہوئی چادریں چھن گئیں باطل کی حکومت نہ ہوئی، چادریں چھن گئیں واہ واہ باطل واہ کی واہ واہ، حکومت نہ بہت ہوئی، عمدہ ہے، بہت اللہ سے یہ محمد کے گھرانے کی ادا عام کریں، واہ ہاں یہ محمد کے گھرانے کی ادا عام عام کریں، 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 آؤ ایک کام کریں کربلا عام کریں، عام کربلا کریں، واہ ہاں واہ ہاں واہ واہ واہ، ڈاکٹر صاحب کیا اللہ، کہنے ہیں، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ ضرورت ماشاء ادائیگی تھی، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ تین شعر اور ملاحظہ کریں نسیم امروہوی صاحب کے، ماشاء جی اللہ اچھا ہے، کہ جانتے ہیں یہ ہمیشہ سے زمانے والے، واہ، جانتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ سے سے زمانے زمانے والے والے، ہم ہے قلت میں بھی کثرت کو دبانے والے، بہت ہائے خوب، ہائے بہت ہائے، خوب۔ واہ ہم واہ ہیں واہ واہ، قلت میں بھی کثرت کو دبانے والے، سر سے میدان میں کفن باندھ کے آنے والے، آنے والے، واہ، سر سے میدان میں کفن باندھ مان کے کے آنے آنے باندھ کے والے، والے، آنے والے، بڑھ کے چولے در خیبر کی ہلانے والے، ہاں بڑھ ہاں کے سبحان اللہ، چولے سبحان در ہائے خیبر کی ہائے، ہلانے والے، واہ ہم واہ نے واہ، قرآن پڑھا جھوم کے بت خانوں میں، ہم نے واہ، قرآن پڑھا جھوم کے بت بت خانوں خانوں میں، میں، ہم نے تکبیر کہی ڈوب کے طوفانوں میں، واہ سبحان واہ اللہ، ہم واہ نے واہ، سبحان اللہ، تکبیر کہی ہائے ڈوب کے طوفانوں میں۔ ماشاء اللہ۔ سلام کے ماشاء چند اللہ، اشعار سلام کے پیش کر رہا ہوں، شاعر جو ہیں شاید ادیب ہیں تو ملاحظہ کیجیے گا۔ شاد ارشاد۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، ہائے ہائے، اللہ، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت حسن پہ، و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ہائے ہائے ریت پر، ہائے، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ہائے ہائے، ریت پر، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ہائے ہائے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ہاں ہاں واہ ہاں واہ ہاں، واہ واہ واہ۔ ماشاء اللہ، سبحان ماشاء اللہ اللہ، سبحان ماشاء اللہ، اللہ۔ ایک دیے سارے جواب ریت پر، واہ، پر، اللہ، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، ہائے ہائے ہائے، پیاسا حسین کو کہوں ہاں ہاں ہاں، نہ تو اتنا بے تو ادب بے نہیں، ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب واہ سبحان ریت اللہ، واہ پر، سبحان ہے، اللہ، سبحان واہ واہ اللہ، واہ 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 ماشاء واہ، اللہ، حسین ماشاء کو اللہ۔ بہت ترسا اچھی ہے فکر ہے، واہ جی آب واہ، ریت کمال، پر، کیا بات، ماشاء اللہ، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، ہائے ہائے، عشق
میں کیا بچائیے، سبحان اللہ، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب واہ 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 سارا نصاب آل نبی نے آئے لکھ دیا کیا بات ہے. سارا نصاب ریت نصاب پر، واہ ریت پر، سبحان اللہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کیا آل کہنے، نبی کا کام تھا، آل علی نبی نبی کر گئے. ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا دی ایسی کتاب ہاں واہ 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 واہ، واہ، بہت سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ، دی ہائے ہائے ایسی کتاب سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ریت پر آیا غلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کی تھے سارے گلاب ریت پر. جزاکم اللہ سبحان اللہ خیر. ماشاء ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب زبردست، بہت ہی واہ خوبصورت واہ بہت اچھے کلام، جی، واہ، بہت اچھے ماشاء ماشاء اللہ اللہ. بہت ماشاء ہی اللہ، خوبصورت بہت آدمی. سبحان اللہ خوبصورت. خوبصورت آپ سبحان کے اللہ. تمام انتخاب بہت ہی ماشاء اللہ شاندار زبردست. بے شک، بہترین. سلامت رہیے، ماشاء کے اللہ. ساتھ ماشاء اللہ انتہائی ادب کے بہت ساتھ التماس کروں گا قبلہ و کعبہ جناب سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ ممبر افروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل الحمد علی للہ محمد محمد علی وعلی محمد. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. اللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی صل علی محمد محمد وآل وعلى محمد. آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صل صل علی علی محمد محمد وآل لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. بے شمار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات على محمد. اللہم صل علی محمد محمد وآل محمد. کیونکہ آج کی مجلس کے بانی ہے محترم جناب انجینئر تعظیم کاظمی صاحب، لہذا آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آپ حضرات محترم جناب انجینئر تعظیم کاظمی صاحب کے مرحومین، آپ حضرات کے مرحومین، ہمارے مرحومین اور تمام ملت جعفریہ کے جو مرحومین ہیں ان سبھی کو شامل کر لیجئے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن صراط الذین انعمت علیہم. الرحیم. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد اللهم صل على محمد محمد
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہی خصوص بانی مجلس کے جو مرحومین ہیں انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ الہی آمین۔ اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے قاری قرآن اور سلام پڑھنے والے مومنین اور شریک ہونے والے مومنین جو مجلس میں آج شرکت فرمائی ہے، سبھی کے توفیقات میں خداوند عالم اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ تصدق امام جعفر صادق علیہ السلام تعمیر جنت البقیع کے اسباب فراہم فرما، الہی آمین۔ اور ہم سبھی کو مدینہ منورہ کی زیارت کا شرف نصیب فرما الہی آمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی حضرت محمد۔ محمد مار محمد مجلس کے آغاز میں ہمارے محترم برادر عزیز ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب نے جن آیہ کریمہ کی تلاوت کی، میں نے اسے ہی سرنامہ کلام قرار دے دیا ہے، جزاک اور اللہ۔ اس کی تفصیل میں صرف ایک دو جملے ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر میں اپنے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کروں گا۔ اصل میں جو یہاں امتحان کا مسئلہ ہے نا جان گرامی، دیکھیے امتحان ہر ایک سے نہیں لیا جاتا، سبحان اللہ۔ امتحان اسی سے لے جاتا ہے جو پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتے ان کا ایگزام نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دراصل خدا کا جو امتحان ہے، اس تجربے کا اس تجربے کار باغبان کی مانند ہے، یعنی وہ باغبان جو تجربے کار ہے، جس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، وہ انسان کی طرح ہے جو مستعد دانوں کو، یعنی جن دانوں میں صلاحیت ہوتی ہے اس کو وہ تیار زمین میں ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، اللہ کیا بہت کہتے خوب، کیا بہت کہتے خوب، واہ واہ واہ، بہت جو خوب۔ دانے اس لائق ہوں بے تو شک۔ تیار زمین ہی میں ڈالتا ہے۔ ہائے آپ نے کسی عاقل کو فاسد دانے کو بنجر میں ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہائے نہیں ہائے ہائے دیکھا۔ ہائے واہ ہائے واہ 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 واہ، اب بہت یہ امتحان الہی جو ہے ہر ایک بندے سے نہیں ہوتا، امتحان الہی ہوتا ہی اس سے ہے۔ یہ بندہ مستعد دانا ہے، اور بندہ جو مستعد دانا ہے اس زمین میں ڈالا جائے گا جو روحی اعتبار سے محکم مستحکم ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اور اللہ۔ واہ پھر یہ دانے طبعی عطیات سے، جو اللہ کی نیچرل طریقے سے جب یہ عطیات جو طبعی تیار ہو گئی ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہوئے نشو نما پاتے ہیں، یعنی یہ دانے نشو نما پاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس زمین کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس زمین کے سینے کو چاک کر کے زمین سے باہر آتے ہیں، چونکہ وہ تیار شدہ دانے تھے۔ تو آہستہ آہستہ مشکلات کا انہوں نے مقابلہ کیا، اور حوادث سے برسر پیکار رہنا انہوں نے شروع کر دیا، اور سخت طوفان میں اور کمر توڑ سردی میں اور جلا دینے والی گرمی کے سامنے وہ کھڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی تناخوں پر جو خوبصورت پھول کھلتے ہیں، یا وہ تنو مندانہ ہوتے ہیں یا پرثمر درخت بن جاتے ہیں۔ واہ 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 ماشاء اللہ۔ کمال ہے، بہت خوب۔ امتحان ہر ایک سے نہیں لیا جاتا جان گرامی۔ بے شک اسی بے طرح شک۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کر دوں، موضوع سے ہمارے ریلیٹڈ نہیں ہے، چونکہ محترم جناب ظہیر جعفری صاحب نے تلاوت فرمائی تو میرے ذہن میں آیا کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اور جو سچویشن کے اعتبار سے دیکھیے، آپ نے دیکھا کہ یہ جو فوجی جوان ہوتے ہیں، ان کو جنگی نقطۂ نظر سے طاقتور بنانے کے لیے مصنوعی جنگیں مشقیں کرائی جاتی ہیں، بے شک۔ پہلے پریکٹس کرائی جاتی ہے ان کی، تو جناب انہیں تیار کیا جاتا، اور انہیں انہی طرح کی مشکلات، بھوک، پیاس، گرمی، سردی، دشوار حوادث، سخت مسائل سے گزارا جاتا ہے۔ کیوں؟ بے شک بے تاکہ وہ اصل اگنے کے لائق ہو جائیں، شک تاکہ بے شک۔ اصل زمین میں جب دانا چلا جائے تو وہ سینے کو چاک کرتا ہوا باہر آ جائے۔ واہ واہ واہ۔ اور قرآن مجید نے اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں بھی کیا ہے، وَلَا يَبْتَلِ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، وہاں بھی ابتلا کا لفظ آیا، اور عیسائی کریمہ بھی ابتلا کا لفظ آیا۔
ولا یبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور. جو تمہارے سینوں میں ہے خدا اس کی آزمائش کرتا ہے تاکہ تمہارے دل مکمل طور پر خالص ہو جائیں. واہ واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. ملاحظہ فرمائیے زان گرامی، ملاحظہ فرمائیں گے آپ حضرات اور مجھے دعاؤں میں یاد فرمائیں گے. سینوں کے اندر واہ جو حوادث جنم لے رہے ہیں جی انہیں آزمانے کے لیے پروردگار آزمائش میں ڈالتا ہے. حالانکہ وہ تمہارے سب اندرونی رازوں سے واقف ہے، لیکن وہ تمہیں خود اطمینان دلا رہا ہے تم کتنا تیار ہو، کیا بات، تم ماشاء خود کتنا تیار ہو. تو امتحان ایک ایسی شے ہے زان گرامی جو انسان کو تیار کرتی ہے. اور کہیں سے تیار کرتی ہے؟ تیار کرتی ہے ان بڑے حوادث سے، تاکہ جب انسان حوادث کا سامنا کرے گا تو ایسے موقع پہ وہ ایک سپر کی طرح ہوگا. واہ واہ. اور اسی لیے اس کا امتحان لیا جاتا. اب پھل کیا ملنا ہے؟ دیکھیں درود اور رحمتیں جو ملیں گی انسان کو، پھل کیا ملنا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب آزمائش ڈالنے کی ہوگی اور طبی اعتبار سے زمین کے سینے کو شگاف کر کے وہ باہر آ گیا ہے تو اسے پھل کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ واہ تنہا رہ کر بھی، ایک دانہ تنہا رہ کر بھی جب زمین سے باہر آیا تو وہ سورج کی تمازت کو بھی برداشت کر رہا ہے اللہ اور آسمان سے برستے ہوئے برف کو بھی برداشت کر رہا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ سبحان واہ اللہ، واہ 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 واہ. قبلہ واہ کیا اب واہ. بتائیے. آپ نے کبھی سوچا ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اس لیے کہ وہ دانہ اپنے مرکز سے جڑا ہے، اس کا مرکز ہے زمین. زمین. واہ 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 ہائے ہائے، وہ واہ واہ. دانہ اپنے مرکز سے جڑا ہے، اس کا مرکز ہے زمین. جب انسان اپنے مرکز سے جڑا رہتا ہے نہ سورج اسے ضرر پہنچا سکتا، نہ برف نہ آندھیاں اسے ضرر پہنچا ہاں، سکتی، ہاں. توجہ چاہ رہا ہوں، واہ نہ اسے بادل ضرر پہنچا سکتے، نہ طوفان ضرر پہنچا سکتے، نہ برف باری اسے ضرر پہنچا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مرکز سے جڑا ہے. سبحان اللہ. یہی دانہ اگنے کے بعد اگر زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے اور مرکز سے الگ کر دیا جائے تو 2 منٹ کے اندر مرجھا جائے گا. کیا بات، کیا بات، واہ واہ. 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا. واہ. عزیزان گرامی، جب دانہ مرکز سے جڑ جائے تو اس پہ آنچ نہیں آتی ہے. جو محمد اور آل محمد کے مرکز سے جڑا ہوا ہو وہ کیسے ہار مان سکتا ہے؟ واہ 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 واہ. درود قبلہ کیا پڑھیں کہہ. محمد آل محمد پر. محمد والے محمد. ملاحظہ فرمایا اب حضرات نے، یہ مراحل ہیں. اب دیکھیں میں آپ کی خدمت میں، چونکہ مجلس منسوب ہے ہماری امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ہماری جو فقہ ہے وہ فقہ جعفریہ سے مشہور ہے، جس نے اس لیے عروج پایا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. یہ جو فقہ عربی لفظ ہے یہ فہم سے نکلا ہے، معنی کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے نہیں، معنی کے اعتبار سے نکلا. کیونکہ اگر لفظ کے اعتبار سے نکلتا تو جو فقہ کا روٹ ورڈز ہے وہ اس کا مادہ ہونا چاہیے تھا، وہی لفظ میں آنا چاہیے تھا. فقہ معنی کے اعتبار سے بنا ہے فہم، جس کے معنی ہے گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنا. سبحان اللہ. گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنا. اور اصطلاح میں اس کا معنی ہے قرآن، سنت، اجماع اور عقل کی روشنی میں انسانی اعمال کے شرعی احکام کو سمجھنے کا نام علم فقہ کہلاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ یہ فقہ ہمیں بتاتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. فقہ ہمیں بتاتا ہے کیا عبادت کیسے کرنی ہے. فقہ ہمیں بتاتا ہے معاملات کیسے کرنے ہیں، نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے ہونی ہے، تجارت کیسے ہونی ہے. دوسرے الفاظ میں ایک بڑا قیمتی جملہ حضرات کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری اتنی بساط نہیں کہ آپ کے سامنے میں لب کشائی کروں. آپ حضرات ماشاءاللہ انجینئر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مہندس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈی والے ہیں، بڑی بڑی پڑھائیاں ماشاءاللہ حضرات نے پڑھی ہیں. میں تو اپنا اردو زبان میں ایک جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں طالب علم والا.
ماشاء اللہ فقہ جو ہے نا، فقہ زندگی گزارنے کا الہامی نظام ہے فقہ. واہ 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 واہ. یہ زندگی سبحان گزارنے کا بے شک. الہامی نظام ہے فقہ. واہ واہ اور فقہ کی بنیادیں کہیں بازاروں سے نہیں لی گئی ہیں. نہیں. واہ واہ واہ. دنیا کے تجربے کار انسانوں سے فقہ کی بنیادیں نہیں لی گئی ہیں. واہ 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 دنیا کے سیاستداں افراد سے نہیں لی گئی، نہیں. واہ مورخین سے نہیں لی گئی. فقہ کی بنیادیں مصنفین سے نہیں لی گئیں. نہیں. فقہ کی بنیادیں مورخین سے نہیں لی گئیں. واہ فقہ کی بنیادیں جنات سے نہیں لی گئیں. نہیں. فقہ کی بنیادیں ملائکہ سے نہیں لی گئیں. آہا فقہ کی بنیادیں انسانوں سے نہیں لی گئی ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، بہت بڑا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. فقہ کی بنیاد قرآن مجید ہے. بے شک. بے شک. فقہ کی بنیاد سنت رسول اور اہل بیت ہے. بے شک بے فقہ شک کی بنیاد اجماع علماء متشرع انسان ہے. لیکن ماشاء وہ اجماع قابل قبول ہے جو سیرت معصومین میں رائے معصوم شامل ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ صرف واہ علماء کی بات نہیں، معصومین کی رائے شامل ہو. واہ اور واہ فقہ کی بنیادیں عقل کی بنیاد میں، واہ بے عقل واہ انسانوں سے فقہ نہیں لی گئی ہے. یوں ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ ہمارے سامنے نہیں آ گئی ہے ذہن گرامی. اور جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، فقہ جو ہے صرف لفظ فقہ پہ منحصر نہیں ہے، فقہ کے اصولی استنباط بھی ہیں. یعنی ایک علم ہے علم اصول. علم اصول کی بنیاد پر فقہ میدان میں آتی ہے، وجود میں آتی ہے. قرآن سنت اجماع عقل کی بنیاد پر علم اصول کا سہارا لیتی ہے. اب میں علم اصول کی ایک بات صرف آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، آپ اس سے اچھی طرح سمجھ جائیں گے ذہن گرامی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. علم اصول سے کیسے لیتی ہے؟ علم اصول سکھاتا ہے ہمیں علم براعت. رفع امتی ما لا یعلمون، ہماری امت سے اس حکم کو اٹھا لیا گیا ہے جو نہیں جانتے ہیں. اب میں اس کا اور واضح کر کے اور اس کو میں تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کروں. اصل کیا ہے اصول عملیہ جس سے فقہ لی گئی؟ اصل میں چیز حلال ہے جب تک حرام ثابت نہ ہو. واہ 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 یہ اصول عملیہ ہے. دیکھیں میں واہ فقہ واہ امام واہ جعفر صادق سے گفتگو کر رہا ہوں. ہائے یہ اصل ہر چیز حلال ہے ہمارے لیے جب تک کہ حرام ثابت نہ ہو. واہ. تو اب یہ حرام ثابت نہ ہو یہ کون بتائے گا؟ یہ اصول عملیہ کے ساتھ فقہ بتائے گی. ماشاء اللہ ہر چیز حلال ہے. اگر ہمیں شک ہو گیا کہ اس میں جو ہے حرام ہے تو اب ہمارے لیے مرحلہ آئے گا احتیاط کا. ہم فوراً احتیاط پہ آئیں گے، یا پھر احتیاط پہ ہم اگر نہیں آئے تو ہم تخیری مسئلے میں آئیں گے. چوائس ہوگی آپ کی اپنی. آیا 50-50 ہے. اب ہم نے کوئی چیز دیکھی، آیا پاک ہے یا ناپاک ہے. اصل حلیت کہتی ہے کہ پاک ہے، احتیاط کہتی ہے کہ بچ جاؤ فائدہ ہے، تخیر کہتی ہے 50-50 ہے، انجام دے بھی لوگے تو گناہ نہیں ہوگا. واہ 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 توجہ چاہ رہا یہ ہے فقہ، واہ یہ ہے اصول عملیہ. اللہ. امام صادق کی تعلیمات کا انداز جو ہے، جو امام نے ارشاد فرمایا ہماری حدیث کو سمجھ کر لوگوں تک پہنچاؤ، یہ تمہارے لیے بہترین عبادت ہے. بے شک. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی فقہ آل محمد علیہ السلام بہترین عبادت ہے ہمارے لیے. بے شک. اور ہم جہاں فقہی اور اصولی مسائل میں ہیں وہاں ایک علم اور امام جعفر صادق نے بیان فرمایا. ماشاء ایک درود پڑھے محمد و آل محمد والے محمد. امام نے علوم کے دروازے کھولے ہیں بے شک. بے شک. سن 90 ہجری سے لے کر کے، کیونکہ 83 میں تو آپ کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. جی. جب امام 6 اور 7 برس کے تھے اس وقت سے چشمہ علوم صادر ہونے لگے تھے امام علیہ السلام سے. جہاں علم فقہ، علم اصول، علم فزکس، علم طبیعات، علم ماورائیات، جہاں اتنے علوم آپ نے ارشاد فرمائے وہاں ایک علم کلام بھی ہے.
واہ فقہ سے میں نے گفتگو کی آپ کے سامنے، جی اصول سے میں نے اصول عملیہ سے گفتگو کی میں نے آپ کے سامنے. اب علم کلام کیا ہے؟ علم کلام وہ علم ہے جس میں اسلامی عقائد کو، جو اسلام کے عقیدے ہیں، عقلی اور منطقی دلائل کے ساتھ سمجھایا اور ثابت کیا جاتا ہے. واہ یہ واہ علم کلام ہے. یعنی عقل بھی ہماری ہے، منطق بھی ہماری ہے، واہ اسی کے ذریعے سے ہمیں علم تک پہنچایا جاتا ہے. یہ علم کلام ہے. واہ اب میں اور تھوڑا سا اسے تھوڑا سا واضح کر دوں. ماشاء اللہ. یہ ایسا علم ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے دینی عقائد کو صرف مانے ہی نہیں. دیکھیے واہ توجہ چاہوں، ہاں علم کلام جو چھٹے امام نے عطا فرمایا، ہم، ہم دینی عقائد کو صرف مانے ہی نہیں بلکہ سمجھ کر اور دلیل کے ساتھ مانے. واہ جی واہ 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 ہائے واہ ہائے واہ ہائے، واہ 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 کیا واہ کلام ہے. کیا کمال ہے واہ اہل واہ بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا. واہ آپ ملاحظہ فرمائیے، یعنی ایسا علم عزیزان گرامی، ایسا علم جو ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے دینی عقائد کو صرف ہم مانے ہی نہیں نہیں بلکہ سمجھ کر مانے، دلیل کے ساتھ مانے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم، فرض کریں جو کوئی شخص یہ کہتا ہو اللہ موجود نہیں ہے کیونکہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، دیکھ سکتے. تو علم کلام بتائے گا اب اسے. جی اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، ہم اسے دیکھ نہیں نہیں سکتے. سکتے نہیں سکتے، تو اب علم کلام کا عالم اس کا جواب دے گا. کیا؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر موجود ہیں. مگر موجود ہے. واہ 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 ہائے ہائے واہ 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 غور بہت فرمائیے گا جانے کا. بہت خوب بہت بہت سی چیزیں ایسی اب ہیں. سائل نے سوال کیا خدا کو مانتا نہیں ہے، کیوں نظر نہیں آتا؟ تو ہاں، علم کلام کیا کہتا آگے بڑھ کے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر موجود ہیں. مگر موجود ہے. جیسے ہوا واہ ہاں، نظر نہیں آتی لیکن کیا موجود ہے. واہ ہوا کا اثر مرتب ہے. ماشاء اللہ. ہائے ہائے ہاں 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 واہ عقل دکھائی نہیں دیتی لیکن موجود ہے کیونکہ موجود ہے. عقلی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. جی سبحان واہ اللہ واہ واہ سبحان اللہ توجہ واہ چاہ رہا واہ واہ ہوں، واہ توجہ چاہ رہا ہوں. اب اس لیے کہ بہت ایک عاقل انسان صبح سے شام تک اپنے ایک ہی مسئلے کے اندر جو ہے وہ بار بار اپنی رائے نہیں بدلتا. نہیں جو عاقل انسان ہے تو عقل کی بنیاد پر، عقل ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کے اثرات منظم ہے. تو اب کائنات کا نظم و ضبط، کائنات کا یہ پورا سسٹم علم کلام سکھاتا ہمیں. کائنات کا نظم و ضبط اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خالق ہے. ہے. واہ 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 اچھا کوئی خالق ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ ہمیں علم کلام بتاتا ہے. تو مولا نے ہمیں علم فقہ بھی دیا، جی مولا نے ہمیں علم اصول بھی دیا، خود بھی دیے. مولا نے ہمیں علم کلام بھی دیا. واہ ایک واہ درود پڑھ دے محمد لا وآل اللہم محمد. صلی اللہ محمد امام جعفر ماشاء صادق علیہ اللہ الصلوۃ ماشاء والسلام. اللہ ماشاء اللہ خدا صاحب ماشاء بہت اللہ. اچھا واہ واہ اب میں اپنے وقت میں دیکھیے مجلس ختم کروں گا انشاءاللہ، بس 2-4 منٹ میرے پاس باقی ہیں. مسئلہ امامت کے موضوع پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے اصحاب کے ذریعے سے دلیلیں دی ہیں، ان دلیلوں میں سے ایک دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ ہمارے بانی جو ہے انجینئر تعظیم کاظمی صاحب بھی سن رہے ہیں اور یہ کہیں کہ ہاں بھئی حق مجلس ادا ہو چکا ہے. لہذا میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں، چونکہ امامت سے متعلق مجلس ہے تو میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت پیش کر دوں. یونس ابن یعقوب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق کی خدمت میں آپ کے شاگردوں کی ایک جماعت تھی، بہت بڑی ایک جماعت، جس میں جو ہے وہ حمران ابن عیون بھی تھے، محمد ابن نعمان بھی تھے، ہاشم ابن سالم بھی، ہشام ابن سالم بھی تھے، اور طیار بھی شامل تھے، اور دوسرے لوگ بھی تھے، اور جس میں ہشام ابن حکم بھی تھے، اور کچھ افراد کے ساتھ میں موجود تھے. ہشام اس وقت وہ جوان تھے، جوان یعنی اس وقت بڑھاپے کی طرف نہیں بلکہ ان کی جوانی کا عالم. امام علی مقام نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا ہشام کی طرح، ہشام بتاؤ گے نہیں کہ تم نے عمرو ابن عبید کے ساتھ بصرے میں کس طریقے سے اسے لاجواب کیا؟ واہ کیا واہ تم بتاؤ گے نہیں؟
تو ہشام بولے فرزند پیغمبر آپ کی بزرگی اور آپ سے حیا کے پیش نظر میری زبان آپ کے سامنے بولنے سے قاصر ہے، طاقت نہیں کہ آپ کے سامنے میں بولوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے انجام دیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان بات ہی ختم ہو گئی ذان گرامی۔ جب اللہ امام نے حکم دے دیا تو اب بات ختم ہو گئی، چاہے امام خود بھی موجود کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر ہشام کہنے لگے مجھے خبر یہ جب ملی کہ عمرو ابن عبدود ایسا نظریہ رکھتا اور بصرے کی مسجد میں بیٹھتا ہے، اور مجھے یہ بات بڑی گراں گزری کہ میں نے سوچا کہ وہ جو فتنہ برپا کر رہا ہے اس کے فتنے کو دواؤں میں عمرو ابن عبید کے گرد لوگوں کا، میں نے سوچا کہ بصرے جاؤں۔ جو میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا لشکر ہے اس کے ساتھ میں، اور ان سے وہ مسائل بیان کر رہا، فقہ کے مسائل، اصول کے مسائل، یہ مسائل وہ مسائل، اور وہ کہہ رہا ہے کہ امامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مثلا بہت سارے جو کج فہمی والے عقائد ہیں اس میں وہ بات کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں جا کر کے اطمینان سے بیٹھ گیا، میں نے لوگوں سے کہا تھوڑی جگہ مجھے دے دو۔ وہاں لوگ جانتے نہیں تھے کون آیا، تو لوگوں نے مجھے جگہ دی، وہ تھوڑے سے سمٹ کر کے بیٹھ گئے۔ جب وہ اپنی باتیں ختم کر چکا تو یہ ہشام ابن حکم کہتے ہیں اے عالم دین عمرو ابن عبید سے میں ایک مسافر ہوں اور تم سے ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا ہوں، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تم سے سوال کروں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، آپ بھی سوال کیجئے۔ میں نے پوچھا، اب یہ کہتے ہیں ہشام میں نے اس سے پوچھ لیا یہ بتاؤ تمہاری آنکھ بھی ہے؟ کمال نہیں ہے؟ کیا تمہاری آنکھ بھی ہے؟ اس پر وہ کہنے لگا بیٹے یہ بھی بھلا، اچھا ان کی جوانی کا عالم تھا، بیٹا یہ بھی کوئی بھلا پوچھنے کی بات ہے؟ جو چیز تمہیں نظر آ رہی ہے تم اس کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو؟ تو ہشام کہتے ہیں میں ایسے ہی سوال کرتا ہوں، اچھا میرے سوال جو ہوں گے وہ ایسے ایسے ہی ہوں گے۔ وہ بولا بیٹے اگرچہ تمہارا سوال احمقانہ ہے، یعنی سوال احمق لوگ کرتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں پوچھ لو جب تم پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ تو ہشام کہتے ہیں آپ مجھے جواب دیں گے، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہنے لگا عمرو بن عبید نہیں میں ناراض نہیں ہوں گا، آپ کے جواب دوں گا۔ تو میں نے دوسرا سوال کیا تمہاری آنکھ ہے؟ وہ بولا ہاں میری آنکھ ہے۔ تو میں نے پوچھا اس آنکھ سے کیا کام لیتے ہو؟ وہ بولا میں اس کی مدد سے مختلف صورتوں کو اور لوگوں کو پہچانتا ہوں، مختلف چیزوں کو میں دیکھتا ہوں۔ کہتے پھر میں نے پوچھا کیا تمہاری ناک بھی ہے؟ اللہ اللہ وہ بولا جی ہاں میری ناک بھی ہے۔ اب میں جلدی سے ختم کروں گا، اس میں اپنی طرف سے کوئی بات آپ کی خدمت پیش نہیں کروں گا۔ میں نے کہا تم اس سے کیا کام لیتے ہو؟ اس نے کہا میں اس سے خوشبو سونگھتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کیا تمہارا منہ بھی ہے؟ وہ بولا جی ہاں میرا منہ بھی ہے۔ کہنے لگا آپ اس سے کیا کام لیتے ہیں منہ سے؟ تو کہنے لگا میں اس کی مدد سے کھانے کے مزے لیتا ہوں، منہ کے ذریعے سے کھاتا ہوں۔ تو پھر میں نے پوچھا کیا آپ کے کان بھی ہیں؟ اب یہ شام سوال کر رہے ہیں آپ کے کان بھی ہیں؟ انہوں نے کہا میرے کان بھی ہیں۔ تو میں نے پوچھا ان سے کون سا کام لیتے ہو؟ کہنے لگے اس سے میں آوازیں سنتا ہوں اس کی مدد سے۔ پھر میں نے پوچھا کیا آپ کے دل بھی ہے؟ آپ کے دل بھی ہے؟ دل بھی ہے، وہ بولا جی ہاں میرے پاس میں دل بھی ہے۔ میں نے پوچھا دل سے کون سا کام لیتے ہو؟ اب عمرو ابن عبید کہتا، وہ کہتا جو کچھ میرے ان حصوں اور جوارے پر وارد ہوتا ہے، کانوں پر، آنکھوں پر، ناک پر، منہ پر، اس نے 4 سوال کیے تھے نا، جی جی کان، آنکھ، ناک اور منہ، کہتے ان تمام اعضاء پر، یہ جو پارٹس ہیں میرے، ان تمام چیزوں کے اوپر جو چیز بھی میرے جوارے پر وارد ہوتا ہے میں اس دل کی مدد سے انہیں پہچانتا ہوں، میں دل کی وجہ سے۔ تو اب ہشام کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا یہ جوارے دل کے بغیر کام نہیں کر سکتے؟ یہ جو ہے آنکھ، ناک، کان، منہ، یہ بغیر دل کے کام نہیں کر سکتے؟ یہ کیا؟ وہ بولا نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ کان الگ ہے، ناک الگ ہے، منہ الگ ہے، آنکھیں الگ ہیں، یہ سب اپنی جگہ پہ صحیح سالم ہے، کیوں نہیں کام کر سکتے؟ اس نے جواب دیا میرے بیٹے اے صاحبزادے اگر تجھے اپنے اعضاء اور جوارے میں سے کسی کے کام میں کوئی شک پڑے گا تو تو اسے دل کی طرف لوٹائے گا،
واہ 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 اور واہ پھر اس سے تمہیں یقین حاصل ہو جائے گا اور تمہارا شک زائل ہو جائے گا۔ ہشام کہتا ہے اس کی یہ بات سن کر میں نے اس سے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند عالم نے دل کو، اعضاء و جوارے کے شک کو ختم کرنے کے لیے بنایا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اعضاء و جوارے جو بدن کے ہیں ان میں جو شک آتا ہے اسے دور کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو اس نے جواب دیا ہاں بیٹا تم نے بات درست کہی ہے، ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا یعنی دل کا ہونا اشد ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ اعضاء اور جوارے کے افعال یقینی نہ ہوں گے اور نہ ان سے کام کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں صاحبزادے بالکل ایسا ہی ہے، دل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب میں اس کی زبان سے اتنا کچھ اگلوا چکا، ہشام کہتے ہیں جب مولا سے کہہ رہے ہیں آقا جب میں اس کی زبان سے اتنا کچھ اگلوا چکا تو میں نے اس سے کہا اے ابا مروان تم کیا سمجھتے ہو خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اعضاء و جوارے کو تو ایک ایسے امام کے بغیر نہیں چھوڑا جو ان کی درست راہ کی طرف رہنمائی کرے، یعنی تمہارے اعضاء جوارے کو، آنکھوں کو، ناک کو، کان کو، منہ کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، شکم کو، سینے کو اللہ نے بغیر امام کے نہیں چھوڑا جو اس کی ترتیب دے، جو اس کی رہنمائی کرے۔ تو یہ اتنی پوری ساری کائنات جس میں چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، انسان بھی ہیں، تو اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس ساری مخلوق کو ایک امام برحق کے بغیر چھوڑ دے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امام برحق کے بغیر چھوڑ دے؟ علم کلام ہے ذہن گرامی جو امام نے عطا فرمایا تاکہ یہ ہمیشہ شک اور حیرت اور اختلاف و انتشار میں مبتلا نہ رہیں۔ اگر امام نہیں ہوگا، اگر امام نہیں ہوگا تو مبتلا رہیں گے، امام ہوگا تو مبتلا نہیں رہیں گے۔ اب سنیں بس میں نے آخری جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور آخری جملہ پیش کر کے جو اس کے بعد کا ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ کہتے جیسی اس نے یہ میرا جواب سنا تو مجھ سے فوراً میری طرف متوجہ ہوا اور کہتا کیا تم ہشام ابن حکم ہو؟ پڑھ بات میں نے آپ کی خدمت میں کیا تم ہشام ابن حکم ہو؟ تو ہشام کہتے ہیں مولا میں نے اس سے یہ کہا نہیں میں ہشام ابن حکم نہیں ہوں۔ تو اب واقعات اور بھی ہے، میں نے اس کو ختم کر دیا، نہیں میں ہشام ابن حکم نہیں ہوں۔ تو مولا نے جواب دیا، آج کل یہ آپ کے کام میں آنے والا بھی جواب ہے، اچھا ہوا ہشام ابن حکم کہ تم نے تقیے سے کام لیا، کیونکہ تمہارے دشمن چاروں طرف موجود تھے، تمہیں ضرر پہنچا سکتے تھے۔ تو امام نے جہاں علم فقہ، علم اصول، علم ادبیات، علم کائنات، علم ماورائیات دیا ہے وہاں علم تقیہ بھی دیا ہے، جان کیسے بچائی جائے۔ ایک درود پڑھ دے محمد امام علیہ السلام کا علم ہے جو امام جعفر صادق، لوگوں نے اس جلتے ہوئے چراغ کو خاموش کر دیا، لوگوں نے ایسی نورانی فضا کو تقسیم کرنے والے کو ختم کر دیا۔ کیا گناہ تھا ان کا، کس گناہ میں مرتکب تھے یہ؟ الیاذ باللہ خاکم بدین۔ کیا انہوں نے کسی پہ ظلم کیا تھا؟ کیا انہوں نے کسی کو ستایا تھا یا کسی کا حق مارا تھا؟ صرف ایک مرحلہ تھا، بغض و عناد و حسد، اور بغض و عناد و حسد کی بنیاد پر میرے مولا امام جعفر صادق کو قتل کرنے کے لیے کئی مرتبہ منصوبہ بنایا گیا، لیکن ہر بار وہ ناکام رہا۔
لیکن ایک بار ایسا زہر خورانی ہوا میرے مولا سنبھل نہ سکے. اب یہ مثالیں دی جاتی ہیں. مولا بستر پر تڑپ رہے تھے، ایسے زہر نے اثر کیا کہ مولا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. مولا نے امام موسیٰ کاظم کو بلایا، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، رموز امامت اس کے حوالے کیے، غسل و کفن کی تدفین کی وصیت نامہ اس کے حوالے کیا. اور تاریخ کہتی مولا کے 5 بیٹے باحیات تھے، سب نے گریہ کیا. 4 بیٹیاں موجود تھیں، ان میں ایک بیٹے ام فروا بھی تھی جن کا نام ان کی دادی کے نام پہ تھا. یہ تمام بیٹیاں گریہ کر رہی تھیں، یہ تمام بیٹے گریہ کر رہے تھے. بس میں پڑھ چکا مجلس سے ایک جملہ پڑھ کے مجلس ختم کرنا چاہوں گا. میں کہوں گا مولا آپ کو مبارک ہو، 5 بیٹے رونے والے تھے، 4 بیٹیاں رونے والی تھی. مدینے والوں نے دکانیں بند کر دی تھی. امام جابر صادق کے جنازے میں آنے کے لیے ایک غوغاں، ایک واویلا کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن لا یومن کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کوئی دن ایسا نہیں جیسا آپ پر گزرا ہے آقا حسین. بیٹی روتی تھی تو تماچے لگتے تھے، بہن گریہ کرتی تھی تو تازیانے پڑھتے تھے. ارے بیٹا گریہ کرتا تھا تو کوڑے برسائے جاتے تھے. میں امام سجاد کا آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. اے مولا امام موسیٰ کاظم، آپ نے غسل دیا، کفن پہنایا، بقی میں جا کے دفن کر دیا. ہائے کتنا مظلوم تھا سجاد، مدینے بھی بابا کی لاش نہ لے جا سکا، اسی کربلا میں دفن کیا. مارے گئے حسین، شہید ہو گئے آقا. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. اللہ قبول فرمایا. جزاک اللہ قبلہ، جزاک جزاک اللہ، اللہ. جزاک اللہ قبلہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. جزاک آواز کروں گا جناب ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر قمر آبدی صاحب. بہت بہت شکریہ سرکار، بہت مقبول مجلس. اللہ سلامت رکھے ہم سب کو. الہی. متوجہ زیارت دور سے تمام کی خدمت میں سلام کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ حاضرین مجلس، مومنات کے مرحومین اور ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، خصوصاً اس بہترین مجلس کے بانی انجینئر تعظیم کاظمی صاحب کے مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، اور جس کا کوئی باقی نہ رہا ان کی طرف سے بھی پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. قربتاً اللہ. بسم اللہ. السلام علیکہ یا امام الورا، السلام علیکہ ایھا العروۃ الوثقی، السلام علیکہ یا حبل اللہ المتین، السلام علیکہ یا نورہ المبین، السلام علیکہ ایھا الصادق جعفر بن محمد خازن العلم الداعی الی اللہ بالحق، اللہم کما جعلتہ معدن کلامک ووحیک وخازن علمک ولسان توحیدک وولی امرک ومستحفظ دینک، فصل علیہ افضل ما صلیت علی احد من اوصیائک وحججک انک حمید مجید. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ علی الحسین وعلی علی ابن الحسین واولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی مستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء،
السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا حاجہ، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کے انشاءاللہ اللہم کل ولی کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتى طوعا وتمتعا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم سب کی عبادات قبول فرمائے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں، سبحان اللہ آپ کو طول عمر دے ڈاکٹر صاحب۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہ اس بزم کو قائم و دائم رکھے، آمین، تمام مومنین و مومنات کے ساتھ صحت و سلامت۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، آپ بہت کے شکریہ، بزم ماشاء اللہ، ہیں۔ بہت خوبصورت، ماشاء اللہ، بہت اچھی۔ قبول فرمائے آپ کی۔ میں اجازت دینے سے پہلے ہمارے آج کے بانی جناب انجینئر تعظیم کاظمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے کوئی اظہار خیال فرمانا چاہیں تو تشریف لائیں، جناب تعظیم کاظمی صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کا سب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنا وقت نکالا اور اتنی خوبصورت دعاؤں کے ساتھ ہمارے مرحومین کو بلند درجات دینے کی دعائیں کی۔ ہمارے لیے علم کا جو ذریعہ ہمارے مرحومین کی بلندی درجات اور اصال ثواب کا سلسلہ حسب معمول ہر شب جمعہ کو جو عالمی درسگاہ اردو فاؤنڈیشن میں طفیل معصومین میں جو منعقد ہوتا ہے، آج اس کے مطابق جمعرات کو 16 اپریل 2026 کو نیو یارک کے رات کے 9 بجے تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا، جس کی سعادت ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو حاصل ہوئی۔ بعد ازاں علی جناب ڈاکٹر آفتاب زیدی صاحب اپنے منفرد انداز میں کلام عقیدت بارگاہ امام میں پیش کیا۔ اس بابرکت مجلس کی فرائض نظامت عالمی شہرت یافتہ ناظم علی جناب جہاں زیب بھٹی صاحب نے فرمائی اور خطابت حجت الاسلام مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب نے قبلہ نے فرمائی۔ تو اختتام پر زیارت و دعا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب نے بارگاہ رب کریم میں معصومین کے صدقے میں سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے کو شرف مقبولیت عطا کرے، سب کے مرحومین اور سب کے درجات کو مزید درجات بلند کرے، اور میں خصوصاً شکریہ جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کی بدولت میں ہمارے مرحومین کی شفاعت کا یہ سلسلہ جاری ہوا۔ میرا سب کو سلام، میرا سب کو بہت بہت شکریہ۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ساتھ انشاءاللہ اپنا تعلق جڑا رہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ آپ تمام، مولا آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ دیکھیں تلاوت والوں کا، نظامت والوں کا، خطابت والوں کا سب کا شکریہ ادا کیا، ہمارے شرکا سماعت والے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کر دیتے حضور۔ ہاں، میں بہت معذرت چاہتا ہوں تمام حاضرین ناظرین جتنا نے اس پروگرام میں شمولیت کی، جنہوں نے اس پروگرام کو دیکھا، سنا، اور جہاں جہاں بھی دنیا میں جہاں پہ بھی جن حضرات نے اس میں شمولیت کی، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اور امام مظلوم کے حوالے سے کہ ان کے صدقے میں اب سب کے مرحومین کو سب کو درجات بلند کرے، اور اب تمام حضرات کے مرحومین جو ہیں ان کو محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کے سائے سے بلند درجات۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ انجینئر صاحب سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، صحت میں، رزق میں، علم و حلم میں مزید اضافہ فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب اجازت خاک سال کو۔ جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ جناب، آپ تمام شرکا کا بہت شکریہ۔ اگلی شب جمعہ تک کے لیے انشاءاللہ دیجیے۔ السلام علیکم، شب اللہ حافظ، فی امان اللہ، علی حافظ، یا علی ادرکنی فی سبیل۔